صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل را 5 باب است۔ باب اول افعال، علامت حمزہ قطعی است در ماضی و امر، و علامت مضارع در معروف ہم مضمون می باشد۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں آپ حضرات نے سنا مصنف علیہ الرحمٰن نے ثلاثی مزید فی مطلق بحمزہ وصل کے 7 باب کیے تھے۔ ان ابواب سے فراغت کے بعد اب مصنف علیہ الرحمٰ ثلاثی مزید فی مطلق بے حمزہ وصل کے 5 باب کو ذکر کریں گے۔ یاد رکھیں، یہاں فرمایا کہ ثلاثی مزید فی مطلق، میں نے بتایا تھا مطلق کس کو کہتے ہیں، یعنی مطلق وہ ہوتا ہے جس میں حرف کی زیادتی رباعی کے وزن پر نہ کرے، لیکن اگر حرف کی زیادتی رباعی کے وزن کر بھی دے تو ملحق بہی باب کے معنی کی جو خاصیت ہے اس کے ساتھ ملحق کے ساتھ نہ پائی جائے۔ تو یہاں پر مطلق ہے، یعنی جس طرح ثلاثی مزید فی مطلق بحمزہ وصل کے 7 باب تھے، اسی طرح بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں جو مصنف علیہ الرحمٰ ذکر کرنے لگے ہیں۔ پہلا باب باب افعال ہے، تو یاد رکھیں اس کی علامت بتائیں گے کہ اس کی علامت کیا ہے۔ دیکھیں کتاب کے اندر علامت حمزہ قطعی است، اس بات کی علامت حمزہ قطعی ہے در ماضی و امر، ماضی اور امر میں۔ ماضی آتا ہے اکرم اور امر آتا ہے اکرم، تو ان باتوں کو یہی جانیں کہ حمزہ قطعی کس کو بولتے ہیں، آپ جانتے ہیں حمزہ قطعی اس کو کہتے ہیں جو درج عبارت میں، بیچ عبارت میں ما قبل کے متحرک یا ساکن الغرض کچھ بھی ہو جس کی وجہ سے وہ حمزہ برقرار رہے، نہ گرے، اس کو حمزہ قطعی کہتے ہیں، چاہے ما قبل یا ما بعد کچھ بھی ہو۔ لیکن حمزہ وصلی جو تھا وہ بتایا تھا میں نے، وہ درج عبارت میں گر جاتا ہے، جیسے زیدو ابن زیدن ابن جابر، زید جابر کا بیٹا ہے، تو اب ابن کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی نہیں ہے بلکہ وصلی ہے، تو اب اس کو پڑھیں گے زید بن جابری، زید بن جابری، ہے نا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو حمزہ قطعی جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اب بتایا کہ ماضی میں بھی حمزہ قطعی ہے اور امر میں بھی حمزہ قطعی ہے۔ اب سے پہلے آپ نے پڑھا کہ جب ہم امر بناتے ہیں تو مضارع کے عین کلمے کو دیکھتے ہیں کہ اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم لائیں گے فعل امر کو بناتے وقت، جیسے ینصرو سے انصر، اور مفتوح ہے یا مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور آتا ہے، جیسے اضرب، اور مفتوح ہے تو افتح، اس طریقے سے۔ لیکن اس باب میں فعل امر جو آئے گا باب افعال میں وہ حمزہ مضموم یا مکسور نہیں آئے گا بلکہ حمزہ مفتوح آئے گا۔ وہ کیوں؟ چونکہ بتایا کہ اس باب کا امر میں جو حمزہ ہے وہ قطعی ہے، اور قطعی یہ اپنی اصل پر باقی رہے گا۔ جس طرح آپ نے ماضی میں پڑھا تھا حمزہ قطعی اکرامہ، تو وہی چونکہ وہ مفتوح تھا تو امر میں بھی وہی حمزہ آئے گا جو حمزہ قطعی ہے، تو اسی وجہ سے اس باب کے امر کا واحد مذکر معلوم کے صیغے کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ قطعی ہے، تو وہ مفتوح تھا تو اسی وجہ سے وہ اپنی اصل پر رہے گا، امر میں بھی مفتوح آئے گا، جیسے اکرم۔ دوسری بات یہاں پر یہ جانیں، مصنف علیہ الرحمہ آپ کو بتائیں گے کہ اس بات کی علامت مضارع معروف میں بھی مضمون ہوگی۔
آپ نے دیکھا کہ جب ہم فعل مجہول بنائیں گے، فعل مضارع مجہول، تو یفعلو کے وزن پر آتا ہے، یفعلو، یضربو، یعنی علامت مضارع کو ضمہ دے دیتے ہیں مجہول بناتے وقت. لیکن یہاں بتا رہے ہیں کہ معروف میں تو یعنی مجہول میں تو مضموم آئے گی ہی، معروف میں بھی مضموم ہوگی. جیسے اکرم یکرم، تو بھائی مضموم ہوگی یہاں پر. اور ایک قاعدہ ہے کہ جس کی ماضی میں 4 حروف ہوں، چاہے وہ اصلی ہوں یا زائد ہوں، جب اس سے ہم مضارع کا صیغہ بنائیں گے تو علامت مضارع مضموم ہوگی. تو وہ 4 باب ہیں جس کی ماضی میں 4 حروف آتے ہیں. اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ اصلی ہوں یا زائد ہوں. پہلا باب باب افعال جیسے اکرم یکرم، دوسرا باب تفعیل جیسے صرف یصرف، تیسرا باب مفعلت جیسے قاتل یقاتل، اور چوتھا باب رباعی مجرد کا ہے جیسے دحرج یدحرج، باثر یباثر. تو یہ 4 باب ہیں جن میں علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے. تو اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں. اور اس بات کے اندر ایک بات اور مصنف علیہ الرحمہ بتائیں گے، وہ بات یہ کہ بھائی اس بات کی علامت حمزہ قطعی ہے ماضی اور امر میں، یہ تو آپ نے جان لیا. لیکن اب اگر ہم اکرما یکرم، اکرما سے گردان کریں مضارع کی، تو چونکہ حمزہ قطعی ہے ماضی میں اور ماضی سے مضارع بنتا ہے، تو اب گردان کریں گے تو کیا آئے گی؟ اکرما یؤکرم، یؤکرم یؤکرمانی یؤکرمون، تو اکرم تو اکرمانی یؤکرمون، تو اکرمین تو اکرمانی تو اکرمون، تو اکرم. اب جب سب صیغوں کو چھوڑیے جو جس سے ہمیں بحث ہے اس کو لے لیتے ہیں. جیسے اب واحد متکلم کا ہمیں صیغہ لانا ہے اکرامہ سے مضارع کا، تو یو اکرم لاسٹ تک گردان کریں، پھر واحد متکلم کا صیغہ آئے گا او اکرم، او اکرم. بتایا تھا کہ معروف میں بھی مضموم ہوگی تو علامت مضارع مضموم ہوگی. جو واحد متکلم میں حروف عطینامہ سے الف ہے وہ مضموم ہوگی، او اکرم. تو اب دیکھیے یہاں پر 2 حمزہ جمع ہو گئے. جب 2 حمزہ جمع ہوئے تو مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ بھائی 2 حمزہ جمع ہوتے ہیں. ویسے ہی کلام عرب میں حمزے کی ادائیگی کو ثقل جانا جاتا ہے. یہ ہماری زبان کے اعتبار سے نہیں ہے کہ ہمیں تو بہت آسان لگ رہا او اکریم پڑھ دیتے تو کیا ہو جاتا. بھائی آپ کا اعتبار نہیں ہوگا، کلام عرب میں عربی حضرات کا اعتبار ہوگا، کیونکہ جب وہ حمزے کو ادا کرتے ہیں تو ان کی زبان پر بہت ثقل لگتا ہے، بہت بھاری سا اور بہت بھاری محسوس ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ حمزے کو تو پہلے ہی سے خفت چاہتے تھے، لیکن اب 2 حمزہ آ گئے تو اب تو اور دشوار ہو گیا. تو اسی وجہ سے اس حمزے کو حذف کر دیا. او اکرمو سے ایک حمزہ حذف ہو گیا. تو جب ایک حمزہ او اکرمو سے حذف ہو گیا تو اب مناسبت کی وجہ سے چونکہ جب اس سے حذف کر دیا تو مضارع کے تمام صیغوں سے حذف کر دیا. تو جب مضارع کے تمام صیغوں سے حذف کر دیا تو اب مضارع کیا آئے گا؟ اکرم یکرم. اگر حذف نہیں کرتے یو اکرم آتا. اس چیز کو بھی مصنف علیہ الرحمہ کتاب کے اندر ظاہر فرمائیں گے کہ بھائی وہ اکرموں میں ظاہر کر دیتے تو تمام صیغوں سے کیوں کر دیا؟ کہ بھائی موافقت کے لیے، تاکہ تمام صیغوں میں خفت ہو جائے، اور کلام عرب میں خفت ہی کو چاہتے ہیں. لیکن یہ جو حذف کیا ہے یہ قاعدے قانون کے مطابق نہیں کیا بلکہ خلاف قیاس کیا ہے. قاعدہ تو یہ چاہتا ہے کہ جب 2 حمزہ متحرکہ مفتوحہ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان میں کوئی بھی، جب 2 حمزہ متحرکہ جمع ہو جائیں اور ان میں کوئی بھی ساکن مکسور نہ ہو، یعنی اس پر کسی پر کوئی بھی کسرہ نہ ہو، تو دوسرے والے حمزے کو واو سے بدل دیتے ہیں. جیسے اوادم،
دیمو تھا اصل میں، تو دوسرا والا حمزہ واو سے بدل دیا، تو یہاں پر ہونا چاہیے تھا اوکرمو، ہے نا، تو چونکہ اوکرمو زیادہ ثقل ثابت کرتا ہے بمقابل اکرمو کے، تو اکرمو سے حمزے ہی حذف کر دیا، جب اوکرمو سے حمزہ حذف کر دیا تو تمام صیغوں سے حذف کر دیا تاکہ تمام صیغوں میں خفت ہو جائے، تمام صیغوں میں آسانی پیدا ہو جائے۔ دیکھیں باب افعال، باب اول افعال، پہلا باب ثلاثی مزید مطلق بحمزہ وصل کے 5 باب تھے، پہلا باب باب افعال۔ علامت حمزہ قطعی است در ماضی و امر، اس باب کی علامت حمزہ قطعی ہے ماضی اور امر میں، و علامت مضارع در معروف ہم مضمون باشد، اور علامت مضارع اور اس باب کی علامت مضارع معروف میں بھی مضمون باشد، مضمون نباشد، مضمون ہوگی۔ تصریف ہو گردان ذکر کرنے لگے ہیں۔ اکرما یکرم اکرامن فهو مکرم، و اکرم یکرم اکرامن فهو مکرم، الامر من اکرم والنہی عن لا تکرم، الظرف من مکرم۔ دیکھیں یہاں پہ مضارع میں معروف میں علامت مضارع مضمون ہوئی، لیکن مجہول میں کیا فرق کریں گے؟ علامت مضارع تو مضمون ہوگی لیکن آخر کے ما قبل فتح ہوگا، یکرم، معروف میں آخر کے ما قبل کسرہ ہوگا، یکرم۔ اب بتانے لگے ہیں وہی بات جو ہم نے بیان کی، حمزہ قطعی کے در ماضی بود، حمزہ قطعی جو کہ ماضی میں تھا، در مضارع بھی افتاد، مضارع میں گر جائے گا، ورنہ مضارع یو اکرمو یو اکریمانی، وہی بات جو ہم نے بیان کی، ورنہ مضارع کیا یو اکرمو یو اکریمانی الخ آخر تک آپ گردان کر سکتے ہیں۔ جب پوری گردان کریں گے آخر تک تو واحد متکلم کے صیغے پر جب آپ پہنچیں گے تو اس میں کیا آئے گا؟ پس در او اکرمو، تو پس او اکرمو میں دو حمزہ جمع آمدن، دو حمزہ جمع ہو کر آئے، پوری گردان کرتے رہو یو اکرمو یو اکریمانی سے، جب واحد متکلم کے صیغے پر پہنچو گے تو وہاں پر دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ بسبب کراہت آں، بسبب کراہت آں، اس میں یعنی واحد متکلم کے صیغے میں ان کے کراہت کی وجہ سے، یعنی دو حمزہ جمع ہوئے تو دو حمزوں کا اجتماع یہ کلام عرب میں مکروہ جانا جاتا ہے، اس کراہت کی وجہ سے ازاں حذف یک حمزہ، ان میں سے ایک حمزے کو حذف کر دیا۔ جب ایک حمزے کو حذف کر دیا وہ اکرمو سے تو مناسب بود، مناسب تھا، پس برائے موافقت تو مناسب تھا موافقت کے لیے از جملہ صیغے مضارع حذف کردن، مضارع کے تمام صیغوں سے حمزے کو حذف کر دیں، تو اسی وجہ سے مضارع کے تمام صیغوں سے حذف کر دیا تو یکرمو، اکرامہ سے مضارع یکرمو آیا، ورنہ اگر حذف نہیں کرتے تو یو اکرمو آتا۔ باب دوم، دوسرا باب باب تفعیل ذکر کرنے لگے۔ اب بتائیں گے اس باب کی علامت کیا ہے۔ علامت تشدید عین، اس باب کی علامت عین کا مشدد ہونا ہے، اس باب کی علامت عین کا مشدد ہونا ہے۔ بے تقدم تا برفا، فا پر تا کو زائد کیے بغیر، تقدم کا معنی لانا، یعنی یہاں پر زائد کیے بغیر لگا لو، یا فا پر تا کو مقدم کیے بغیر۔ اب وہی بات بتا رہے ہیں جو ہم نے بتائی کہ باب تفعیل میں بھی علامت مضارع معروف میں مضموم ہوگی، علامت مضارع دری باب ہم در معروف مضموم میباشد، اور علامت مضارع اس باب میں معروف میں بھی مضموم ہوگی، جیسے التصریف گردانیدن، پھیرنا، یعنی پھیرنا، صرف یصرف تصریف۔ تو دیکھیں اب علامت دیکھیں کیا بتائی انہوں نے، صیغہ واحد مذکر غائب میں فعل ماضی کے، دیکھیں صرفا بتایا تھا، اس بات کی علامت عین کا مشدد ہونا ہے، تو صرفا ہے اصل میں، را عین کلمے کے مقابلے میں ہے، تو اب را جو ہے یہ مشدد ہے۔ بے تقدم فا، بے تقدم تا برفا، تا کو فا پر زائد کیے بغیر، تقدم کیے بغیر، اصل میں یہ فرق بیان کر رہے ہیں باب تفاعل سے، چونکہ باب تفاعل میں بھی ایسا ہوتا ہے
کہ وہاں پر بھی عین کلمہ جو ہے وہ مشدد ہوتا ہے، اس پر شد ہوتا ہے، لیکن اس میں عین کلمے سے پہلے تا مقدم ہوتی ہے، تو فرق بیان کر دیا. جیسے تقبل، جیسے تقبلا، تو دیکھیں با جو ہے یہ عین کلمے کے مقابلے میں یہ عین کلمہ مشدد ہے، تو اب فا کلمے کے بعد ہے. اب بتایا کہ بھائی اگر اس میں فرق تا کا نہ ہوتا تو ہمیں پہچان کیسے چلتی. تو جب اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ باب تفعیل سے ہے تو آپ یہ دیکھیں اس بات کی علامت عین کا مشدد ہونا ہے بغیر زائد کیے ہوئے تا کو فا پر. اب جب باب تفاعل دیکھنا ہے تو اس باب کی علامت بھی عین کا مشدد ہونا ہے لیکن فا پر تا مقدم ہو جاتی ہے. تقبلا صرفا. گردان ذکر کرنے لگے ہیں. صرف یصرف تصریفا فهو مصرف وصرف یصرف تصریفا فهو مصرف. الامر منه صرف والنهي لا تصرف. الظرف منه مصرف. اب بتانے لگے ہیں کہ اس باب کا جو مصدر آتا ہے وہ تفعیل کے وزن پر تو زیادہ تر آتا ہے لیکن کبھی کبھی ان اوزان پر بھی آ جاتا ہے جن اوزان کو اب ہم ذکر کرنے لگے. مصدر ای باب، اس باب کا مصدر بروزن فعال ہم آیت فعال کے وزن پر بھی آتا ہے باب تفعیل کا مصدر. جیسے کذاب قال اللہ تعالی، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. تو دیکھیں کذابا فعالہ کے وزن پر ہے. اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باب تفعیل سے ہے چونکہ باب تفعیل کا مصدر کبھی کبھی فعال کے وزن پر آتا ہے جیسے کذاب. وبر وزن فعال ہم آیت، اور فعال کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے سلام کلام. ان اوزان پر بھی باب تفعیل کا مصدر آ جاتا ہے. باب سوم مفاعلہ. اب تیسرے باب کو مصنف علیہ الرحمہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ تیسرا باب کیا ہے؟ باب مفاعلہ. علامت زیادت الف. اس باب کی علامت الف کا زائد ہونا ہے بعد فا، فا کے بعد بے تقدم تا برفا، بغیر مقدم کیے ہوئے تا کو فا پر، یعنی بغیر مقدم کیے ہوئے تا کو فا پر. اس باب کی علامت کیا؟ الف کا زائد ہونا ہے. جیسے قاتلا، تو اب مادہ کیا ہے؟ قتلا. تو اب قاف کے بعد، قاف جو فا کلمہ ہے دیکھیں اس کے بعد الف زائد ہے قاتلا، اور یہی باب کی علامت ہے. لیکن تا مقدم نہیں ہے فا کلمے پر. یہ فرق بیان کر دیا باب تفاعل سے. جیسے تقابلا، باب تفاعل تقابلا. اب دیکھیں تقابلا باب تفاعل کے اندر بھی فا کلمے کے بعد الف زائد ہوتا ہے لیکن اس میں فا کلمے سے پہلے تا بھی زائد ہوتی ہے، تا مقدم ہوتی ہے. یہ فرق بیان کیا مصنف علیہ الرحمہ نے باب تفاعل سے. اس بات کی علامت زیادت الف، الف کا زائد ہونا ہے بعد فا، فا کے بعد بے تقدم تا برفا، تا کو فا پر مقدم کیے بغیر، تا کو فا پر زائد کیے بغیر. علامت مضارع دری باب ہم در معروف مضموم مباشر. علامت مضارع اس باب میں معروف میں بھی مضموم ہوگی. جیسا المقاتل والقتال، باہم کارزار کردن، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا. یہ باب ہمیشہ متعدی استعمال ہوتا ہے. تو یاد رکھیں میں نے بتایا تھا کہ ان ابواب میں علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوگی جن کی ماضی میں 4 حروف ہوں، چاہے وہ اصلی ہوں یا زائد ہوں. دیکھیں اس میں بھی 4 حروف ہیں، قاف الف تا لام. تو یقاتلو میں بھی علامت مضارع مضموم ہوگی. گردان ذکر کرنے لگے ہیں. قاتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا فهو مقاتل، وقوتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا فهو مقاتل. الامر منه قاتل والنهی عن لا تقاتل. الظرف منه مقاتل. اب بتانے لگے ہیں فعل ماضی مجہول. ماضی مجہول کے بارے میں کچھ بتانے لگے ہیں جو اس میں تعلیل ہوئی. بھائی قاتلہ ہے، قاتلہ سے اگر ہم ماضی مجہول بنائیں گے تو پہلے حرف کو کیا ہے؟ ضمہ دیں گے. تو قاتلہ سے قوا تلا،
قاتلہ سے قواتلہ بنے گا. اب قاعدہ ہے کہ الف ساکن ما قبل ضمہ ہو تو اس الف کو واو سے بدل دیتے ہیں، تو قواتلہ سے قوتلہ ہو گیا. دیکھیں در فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول میں جو قوتلہ ہے، فعل ماضی مجہول جو قوتلہ ہے، فعل ماضی مجہول میں الف بسبب ضمہ ما قبل واو شدہ، ما قبل کے ضمے کی وجہ سے واو ہو گیا. تو قوتلہ اس میں کیا، قاتلہ سے مجہول بنائیں گے تو پہلے حرف کو ضمہ دیں گے. اب پہلے حرف کو ضمہ دیں گے، اس کے بعد باب کی علامت آئے گی، تو قوا، تو الف ما قبل ضمہ ہونے کی وجہ سے واو ہو گیا، قوتلہ ہو گیا. باب چہرم تفاعل، چوتھا باب باب تفاعل ہے. علامتش تشدید عین است، اس باب کی علامت عین کا شد ہونا ہے، عین کا مشدد ہونا ہے. بتقدم تا برفا، فا پر تا کو مقدم کرنے کے ساتھ، یعنی اس باب کی علامت عین کا مشدد ہونا. عین کلمہ تو بھائی باب تفعیل میں بھی مشدد تھا، لیکن اس میں فا کلمے سے پہلے تا نہیں تھی، لیکن اس میں فرق بیان کر دیا کہ اس باب کی علامت بھی عین کلمے کا مشدد ہونا ہے، لیکن فا کلمے سے پہلے تا مقدم ہے. جیسے اتقبلو پذیرفتن، اتقبلو قبول کرنا. تصریف پوز کی گردان، تقبل یتقبل تقبلا فهو متقبل وتقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل. الامر منه تقبل والنهي عنه لا تتقبل. الظرف منه متقبل. اب باب پنجم ذکر کرنے لگے ہیں. باب تفاعل، باب پنجم، پانچواں باب کس وزن پر ہے؟ تفاعل کے وزن پر ہے. باب تفاعل ہے. اب اس کی علامت ذکر کرنے لگے. علامتش زیادت الف است، اس باب کی علامت کیا ہے؟ الف کا زائد ہونا ہے بعد فا، فا کے بعد. اب فرق بیان کرنے لگے ہیں کہ بھئی الف تو فا کے بعد زائد جو ہوتا ہے باب مفاعلت میں بھی ہوتا ہے، جیسا قاتلہ. تو اب اس میں فرق بیان کرنے لگے کہ بھئی اس میں الف زائد ہوتا ہے محض، اس میں تا نہیں ہوتی فا کلمے سے پہلے. لیکن اس میں بتائیں گے اس میں الف تو زائد ہوتا ہی ہے، لیکن فا کلمے سے پہلے تا بھی زائد ہوتی ہے. جیسے تقابل، علامت عبارت دیکھیں. علامتش زیادت الف، اس باب کی علامت الف کا زائد ہونا ہے بعد فا، فا کے بعد. و زیادت تا قبل فا، اور وہ زیادت تا کی زیادتی ہے فا کلمے سے پہلے. جیسے التقابل بایک دیگر مقابل شدن، ایک دوسرے کے مقابل ہونا، ایک دوسرے کا تقابل ہونا. اب گردان ذکر کرنے لگے ہیں. تقابلہ، قبلہ تھا اصل میں دیکھیں قاف کے بعد جو قاف فا کلمہ ہے اس کے بعد الف زائد ہے، اور قاف جو فا کلمہ ہے اس سے پہلے تا زائد ہے، اور یہی باب کی علامت ہے. تقابل يتقابل تقابلا فهو متقابل وتقابل يتقابل تقابلا فهو متقابل. الامر منه تقابل والنهي عنه لا تتقابل. الظرف منه متقابل. اب دیکھیں تقابلہ، جب ہم اس سے مجہول بنائیں گے تو مجہول آیا تو قوبلہ. اب آپ نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جب مجہول بناتے ہیں، پیچھے ابھی مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا تھا، مجہول بنائیں گے تو آخر کے ما قبل کے علاوہ ہر حرف جو متحرک ہوگا، ساکن تو اپنے حال پر رہے گا لیکن جو متحرک ہوگا وہ مضموم ہوگا. تو دیکھیں اب تقابلہ سے جب مجہول بنائیں گے تو قوا بلا، تو قوا بلا. اب دیکھیں وہی قاعدہ جاری ہوگا جو میں نے بتایا تھا کہ الف ساکن ما قبل ضمہ ہونے کی وجہ سے واو ہو گیا، تو کیا ہوا؟ تو قو بلا ہو گیا. یہی چیز مصنف علیہ الرحمہ ذکر کر رہے ہیں. در ماضی مجہول، ماضی مجہول میں الف بسبب ضمہ ما قبل واو شدہ، الف ما قبل کے ضمہ کی وجہ سے واو ہو گیا. جیسے تو قو بلا. وتا دری باب، اور تا اس باب میں، ودر تفاعل، اور تفاعل میں، یعنی جو تا ہے اس باب میں اور تفاعل میں باقاعدہ کہ نوشتہ اس قاعدے کے مطابق جو ہم نے لکھا ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ یعنی اس قاعدے کے مطابق جو ہم نے لکھا ہے
یعنی ان کے غیر ماقبل آخر در ماضی مجهول ہر متحرک مضموم می شد مضموم گشتہ. وہ قاعدہ کیا ہے؟ یعنی آخر کے ماقبل کے علاوہ ماضی مجهول میں ہر متحرک حرف جو ہوگا وہ مضموم ہوگا. تو مضموم گشتہ تو باب تفاعل اور تفاعل میں بھی تا مضموم ہو گئی. مضموم گشتہ باب تفاعل اور تفاعل میں بھی تا مضموم ہو گئی. دیکھیں آپ جیسے تقو تقبل یتقبل تقبلا فهو متقبل وتقبل. دیکھیں ہر حرف آخر کے ماقبل کے علاوہ جو ہے وہ مضموم ہے. تو یہاں پر بھی تقبلہ میں بھی تا جو ہے مضموم ہو گئی اس قاعدے کے پیش نظر. اور اسی طرح باب تفاعل میں یعنی باب تقابل میں تقوبلہ، تو تقوبلہ میں جو تا پر ضمہ دیا گیا ہے وہ اسی قاعدے کے مطابق ہے. عبارت دیکھیں در ماضی مجهول. ماضی مجهول میں الف بسبب ضمہ ما قبل واو شدہ. الف ما قبل کے ضمہ کی وجہ سے واو ہو گیا. ماضی مجهول میں الف ما قبل کے ضمہ کی وجہ سے واو ہو گیا. وقتا دری باب اور تا اس باب میں ودر تفاعل اور تفاعل میں یعنی باب تفاعل اور تفاعل میں تا جو ہے باقاعدہ کے نوشتہ اس قاعدے کے مطابق جو ہم نے لکھا ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ یعنی این کہ غیر ما قبل آخر کے ما قبل کے علاوہ در ماضی مجهول میں ہر متحرک ہر حرف متحرک یعنی وہ حرف جو متحرک ہوگا مضموم ہوگا. جب مضموم ہوگا تو مضموم گشتہ تا بھی مضموم ہو گئی. یعنی تفاعل اور تفاعل میں مضموم گشتہ تا بھی مضموم ہو گئی. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک قاعدہ اور ذکر کر رہے ہیں. اس قاعدے کی حقیقت یہ ہے کہ بھائی باب تفاعل اور تفعل جب ہم اس سے گردان کریں گے تو تفعل یتفعل تفعلا فهو متفعل. اور اس سے مضارع کی گردان کریں گے جیسے تفعل یتفعل یتفعلان یتفعلون تتفعل تو دو تا جمع ہوں. اب ان دو تا کو کیا حذف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو بتائیں گے کہ بھائی ان دو تا کو یہ جو تا جمع ہوئی دو ان میں سے ایک تا کو حذف کر سکتے ہیں. اب کس کو کریں گے اس میں اختلاف ہے. علامہ سیبوی کہتے ہیں کہ بھائی یہ پہلی تا کو حذف نہیں کریں گے دوسری تا کو حذف کر دیں گے چونکہ العلامت لا تحذف علامت جو ہے وہ حذف نہیں ہوتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں پہلی کو حذف کریں گے. تو اس میں اختلاف ہے. آپ جسے چاہیں حذف کر سکتے ہیں. یہی چیز مصنف علیہ الرحمہ اس قاعدے کے اندر بیان کریں گے. لیکن یہ مضارع کے اندر ہوگا مجهول کے اندر مضارع معروف کے اندر ہوگا مجهول کے اندر نہیں ہوگا. چونکہ مجهول میں تا جو ہوتی ہے وہ مفتوح نہیں ہوتی. لیکن بات کریں گے وہ جب دونوں تا مفتوح ہوں تو اس وقت ایک تا کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے. بتانے لگے ہیں قاعدہ در ہر دو باب ان دونوں بابوں کے اندر در مضارع میں ہرگاہ دو تائے مفتوحہ جمع شون جس جگہ بھی دو تا جون سے سیغے میں بھی دو تا جمع ہوں جائز ہے کہ یکیرا حذف کنن ایک کو حذف کر دیں. جیسے تقبلو در تتقبلو میں جو صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے تو تتقبلو میں دو تا مفتوحہ جمع ہوئی تو ان میں سے ایک تا کو حذف کر دیا تقبلو ہو گیا. اور تظاہرون میں جیسے تتظاہرون جمع کا صیغہ ہے تو دو تا جمع ہوئی یہاں سے ایک تا کو حذف کر دیا. اب ایک قاعدہ اور بیان کرنے لگے ہیں جس قاعدے کی اصل یہ ہے کہ بھائی باب تفعل اور باب تفاعل یہ جو دونوں باب ہیں ان بابوں میں اگر فا کلمے کی جگہ میں 12 حروف سے کوئی ایک حرف آ جائے تو افتعال کی تا کو اس فا کلمے کا ہم جنس کر کے اس میں ادغام کر دیتے ہیں. وہ 12 حروف کون سے ہیں؟
تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد دوات تا زا. تو ان 12 حروف میں سے اگر باب تفعل اور تفاعل کے فا کلمے کی جگہ کوئی حرف آ جائے تو تائے تفعل اور تفاعل کو فا کلمے کا ہم جنس کر کے اس میں ادغام کر دیتے ہیں. جب اس میں ادغام کر دیتے ہیں تو حمزہ وصل ماضی اور امر میں آ جاتا ہے. یہ قاعدہ جوازی ہے، وجوبی نہیں. یعنی اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، نہیں چاہتے تو نہ کریں. حمزہ وصل آ جاتا ہے جب ادغام کر دیتے ہیں. وہ حمزہ وصل کیوں آتا ہے کہ بھائی جیسے ہم جب حمزہ وصل لائیں گے وہ کیوں؟ ابتدا بالسکون کی وجہ سے، چونکہ ابتدا بالسکون محال ہے، اس وجہ سے حمزہ وصل کی ضرورت پڑے گی. وہ کس طریقے سے ابتدا بالسکون ہوگا؟ یعنی سکون کب ہوگا؟ جیسے ہم کہیں تو تفعل. اب تفعل کے فا کلمے کی جگہ ان 12 حروف میں سے کوئی ایک حرف آیا تو اب جو تا تھی اس کو بھی فا کر دیا. جب فا کر دیا تو اب 2 فا ایک جگہ جمع ہوئی، 2 ہم جنس کے لفظ. تو اب دونوں کا ادغام کریں گے تو پہلے کو ساکن کرنا پڑتا مدغم کو. تو اب جب ساکن ہوا تو اس سے ابتدا ہو نہیں سکتی. جب ابتدا ہو نہیں سکتی تو اب ماضی کا صیغہ بنانا ہے تو افعل کہیں گے، حمزہ وصل لانا پڑے گا. اسی طرح مضارع امر کو دیکھو. امر میں جب ہم نے ادغام کر دیا تو ساکن رہے گا. جب ساکن رہے گا تو ابتدا نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے اس میں بھی افعل لائیں گے. یہ معنی ہے حمزہ وصل لانے کا ماضی اور امر میں. دیکھیں قاعدے کی طرف. فائدہ چون فائے این 2 باب، ان دونوں باب کے فا کلمے میں یکے ازی حروف باشد، ان حروف میں سے کوئی ایک ہو. ان حروف میں سے کن حروف میں سے؟ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد دوات تا زا. یہ حروف میں سے کوئی ایک ہو تو جائز ہے تائے تفعل اور تفاعل کو بفا فا کلمے سے بدل دیں. یعنی فا کلمے میں جو حرف ہے اس سے تبدیل کر دیں، فا کلمے سے بدل دیں. درا ادغام کنن، فا کلمے سے بدل کر اس میں ادغام کر دیں. و دریں صورت در ماضی و امر حمزہ وصل خواد عام. اور دریں صورت اور اس صورت میں ماضی اور امر میں حمزہ وصل خواد عام آتا ہے، لانا چاہیے. تو قاعدہ کیا بتایا؟ باب تفعل اور تفاعل کے فا کلمے میں جب ان 12 حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو تو تائے تفعل اور تفاعل کو فا کلمے کا ہم جنس کر کے اس میں ادغام کر دیتے ہیں. جیسے اتحرا، اتحرا اصل میں تطہرا تھا، تطہرا. تو چونکہ علامت ہے عین کا مشدد ہونا، اب تو مشدد ہوا جو عین کلمے کی جگہ ہے تطہرا میں. اب تا دیکھیں یہ باب تفاعل کی علامت ہے اور اس کے بعد تطہرا عین مشدد ہے. تو اب فا کلمہ جو ہے وہ توئے ہے. توئے ان 12 حروف میں سے ایک ہے. اب جب 12 حروف میں سے کوئی ایک ہو تو تائے فعال، تائے تفعل کو فا کلمے کا ہم جنس کریں گے. تو فا کلمے کا جب ہم جنس کیا تو تا طہر، یعنی 2 تا جمع ہوئی ہے نا. اب جب 2 تا جمع ہوئی تو پہلے کو ساکن کریں گے. اب جب ساکن کیا تو اس میں اس کا ادغام کریں گے مدغم فی میں. اب پہلا حرف تو ساکن ہے تو اس وجہ سے اس سے ابتدا نہیں ہو سکتی، ساکن ہے تو اس وجہ سے ماضی میں جب ہم لائیں گے تو حمزہ وصل آ جائے گا. اسی طرح مضارع میں بھی. تو دیکھیں باب افعل اور افعل. تو افعل الطہر یہ باب جو ہیں یہ الگ مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے یہ بیان کریں گے کہ یہ افعل اور افاعل یہ اصل میں الگ کوئی باب نہیں ہے، بلکہ ان میں یہی قاعدہ جاری ہوا ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے. لیکن صاحب مصنف نے، صاحب منشرب نے اس قاعدے کو
ذکر نہیں فرمایا بلکہ اس کو الگ باب شمار کر دیا، یعنی یہ 2 باب الگ شمار کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ثلاثی مزید فی کے 14 باب، یہ ان کی توجہ اس طرف نہیں تھی، انہوں نے ایسے کہہ دیا۔ اگر ان کی توجہ اس قاعدے کے مطابق ہوتی تو وہ ایسا نہیں کہتے۔ مصنف علیہ رحمہ کہنا چاہ رہے ہیں جو اب ہم کہتے ہیں وہی صحیح ہے۔ دیکھیں باب افعل اور افعل کے صاحب منشعب نے را در ابواب اس باب کو حمزہ وصل شمردہ، حمزہ وصل کے ابواب میں شمار کیا ہے۔ باہمی قاعدہ پیدا شدہ ہم، اور حالانکہ ان بابوں میں یہی قاعدہ پیدا ہوا ہے۔ جب یہ قاعدہ پیدا ہوا ہے تو یہ باب الگ مستقل نہیں ہے بلکہ تفعل اور تفاعل ہی کے باب ہیں۔ یہ قاعدہ ان میں لاگو ہوا ہے اور یہ باب جو ہیں وہ الگ مستقل کوئی باب نہیں ہے۔ چون اتطہر یطہر اتطہرا فہو مطہر، اور اس باب تفاعل کی مثال اساقل یساقل اساقلا فہو مساقل، اساقل ہے نا، اس میں بھی تعلیل ہوئی ہے، ادغام ہوا ہے، تو یہ الگ باب نہیں ہے بلکہ یہ قاعدہ اس میں جاری ہوا ہے۔ یہ باب تو باب ایک تفعل ہے ایک تفاعل ہے۔ صاحب منشعب کی توجہ ادھر سے ہٹ گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کہہ دیا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔